بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن خاتون کی داستان آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ایک حکمران خاتون تھیں۔ جس ملک پر یہ خاتون حکمرانی کیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور فضل سے اس ملک کو خوب نوازا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ملکہ بے حد خوبصورت بھی تھیں اور دانشمند بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گائے جاتے تھے۔ ایسے میں یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ملکہ سبا ایک بہت خوبصورت محل میں رہا کرتی تھی جہاں چاروں طرف سخت پہرا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمرانی عطا فرمائی تھی کہ وہ نہ صرف انسانوں اور جنات پر حکومت کیا کرتے تھے بلکہ تمام طرح کے جاندار اور ہوا بھی ان کی زیر دست تھی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے ہدہد نے بتایا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ یہ پرندہ یمن میں سبا کی طرف گیا اور وہاں سورج کی عبادت کرنے والی ایک قوم کو دیکھا جن کی حکمران ایک عظیم الشان خاتون تھیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ ملکہ کا ایک عالی شان تخت بھی تھا۔ ہدہد نے یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس پوری دنیا کو شرک سے پاک کر دیا تھا۔ وہ شرک سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر یقین نہ آیا تو انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم تمہاری بات کی تصدیق کریں گے۔ اگر اس بات کی تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ تمہاری بات صحیح ہے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر یہ بات سچ ثابت نہ ہوئی تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دے کر کہا کہ جاؤ اور یہ خط ملکہ تک پہنچا دو۔ لہٰذا یہ پرندہ قاصد بن کر اڑا اور یہ دعوت لے کر ملکہ بلقیس تک پہنچ گیا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ کے بستر میں ڈال دیا اور واپس آ گیا۔ ملکہ اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو اس خط کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ خط اتنے حفاظتی اقدامات اور قلعہ بندی کے باوجود کیسے آ گیا اور اسے کون اندر ڈال کر گیا ہے اور ان کے خاص کمرے تک یہ کیسے پہنچا۔ یقیناً وہ کوئی بڑی طاقت اور قدرت والا شخص ہے جس نے یہ خط انہیں بھیجا ہے۔ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے سامنے دو آپشنز رکھے تھے کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہو جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ملکہ بلقیس کے سرداروں نے مشورہ دیا کہ ہم طاقتور اور ذی حرب لوگ ہیں، جنگ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ملکہ بلقیس ایک دانشمند خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ و جدل میں کوئی فائدہ نہیں، صلح کرنا زیادہ بہتر کام ہے۔ ہاں، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص طریقے سے آزماؤں گی۔ اگر وہ میری آزمائش پہ پورے اترتے ہیں تو پھر اس بات پر یقین کر لیا جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ملکہ نے اپنے ملک کی بہترین چیزوں کو اکٹھا کیا اور ان تمام چیزوں کو تحفے کی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا اور یہ سوچ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر ان تحفوں کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ وہ ایک دنیاوی بادشاہ اور میں مال، دولت، فوج اور افراد کے اعتبار سے ان سے بہتر ہوں۔ ہدہد نے یہ تمام باتیں سنی اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی گوش گزار کر دیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک عجیب و غریب عمارت اور محل بناؤ جو آنکھوں کو خیرہ اور دل کو دہشت زدہ کر دے۔ جب بلقیس کا وفد یہاں پہنچا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ خواب ہے یا حقیقت۔ انہوں نے تحفے پیش کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ہدیے واپس لے جاؤ۔ میرا جواب یہ ہے کہ عنقریب تمہارے پاس ایسا لشکر آنے والا ہے جس کا سامنا نہ کر سکو گے۔ ہم تمہیں سبا سے اور تمہارے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے کیونکہ تم اللہ کی عبادت سے تکبر کر رہے ہو۔ قاصد یہ جواب لے کر واپس ملکہ کے پاس پہنچے تو ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور ایمان عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ یہ آصف بن برقیہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خاص قسم کا شیش محل بھی تیار کروایا جس کا فرش شیشے کا بنوایا اور اس کے نیچے پانی ڈلوا کر اس میں مچھلیاں چھوڑ دیں تاکہ دیکھنے والے کو کسی بہتی ہوئی نہر یا سمندر کا نظارہ محسوس ہو۔ اور اس تمام تیاری سے مقصد صرف یہ تھا کہ اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دکھائی جائیں اور یہ دکھایا جائے کہ جیسی مملکت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ نہ بلقیس کو ملی ہے اور نہ ہی کسی اور۔ ملکہ یہاں پہنچی تو یہ تمام تیاریاں اور خاص کر اپنا تخت دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ وہ یہ بات جان گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔
ان کا دل ایمان سے معمور ہو گیا اور غفلت کے پردے ہٹ گئی۔ کہنے لگیں کہ میرے رب، میں تیری عبادت سے دور تھی اور کافی زمانہ تک تیری رحمت سے گمراہ رہی۔ میں نے غیر کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ملکہ بلقیس دنیا کے حکمرانوں میں ایک ملکہ اور اللہ کی کتاب میں مثال بنی۔ کتاب اللہ میں انہیں شرف، بلند مرتبہ حاصل ہوا اور عزت اور تعظیم کی وجہ سے ان کا ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ فرینڈز، ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔